یہودی اور عیسائیوں کی لڑکیوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والی کون سی کتاب تھی؟ اور صحابہ کرام نے اپنی نگاہیں نیچی رکھی تو کس کتاب سے مرعوب ہو کر رکھی؟ آج اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہو، اس کتاب کا درس دیتے نہیں ہو، اس کتاب کو پڑھ کے سناتے نہیں ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی اور کوئی کتاب تمہاری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ آج میں یہی چیز تمہیں دعوت دے کے جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں چھوڑو، رب کی اتاری ہوئی کتاب کا درس دینا شروع کر دو۔ اللہ تمہاری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ نہ پھر بی جے پی ہم پر حاوی ہوگی، نہ وشو ہندو پریشد کے پروپیگنڈے ہمارے اوپر حاوی ہوں گے۔ آج کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ابھی تو بی جے پی کو ہٹایا، ایک دن ایسا آئے گا مومنو ہم تمہیں سرداری دیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، بشرط یہ کہ تو اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، پہلے مومن تو بن جا۔ کسی کو کوئی گالی نہیں دینا ہے آج مجھے، نہ گالی دینا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کا جلسہ ہو تم ان کے جلسوں میں نہ جاؤ۔ جو باتیں قرآن و حدیث کے مطابق لے لو، جو قرآن و حدیث سے ٹکرائیں اس کو چھوڑ دو، لیکن جاؤ سب کے جلسوں میں، جاؤ شوق سے سب کے اجلاس میں، شوق سے ان کی بھی سنو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب کی سنتے ہیں، موافق کتاب و سنت ہے، آمنا صدقنا کتاب و سنت کے خلاف ہے، وہی چھوڑ کے چلے آئے اس لیے کہ اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یہ کیا فلاں کے جلسے میں جاؤ گے تو ایمان خراب ہو جائے گا؟ آپ کو ڈر ہے کہیں ان کے جلسوں میں جا کر لوگ بہک نہ جائیں۔ ہم نے آپ کو صرف ایک ہی کتاب کی طرف دعوت دی، آؤ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کا درس دو، اور جو قرآن سے رشتہ جوڑے گا وہ رسول کی حدیث سے رشتہ آٹومیٹک جوڑے گا۔ جس کا قرآن سے رشتہ جڑ گیا اس کا نبی سے رشتہ آٹومیٹک جڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن پڑھو گے عمل کرو گے تو قرآن میں تو رسول کی اطاعت کا بھی ذکر ہے، اور رسول کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ آپ حدیث کو پڑھو گے نہیں۔ قرآن نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھو یہ رسول سے سیکھنا ہی پڑے گا۔ اس لیے جس کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا وہ رسول سے اپنا رشتہ ضرور جوڑے گا۔ اور قرآن تو ایک کتاب ہے، اس کی تشریح کس نے کی؟ مولوی جرجیس نے نہیں، مولوی عادل نے نہیں، مولانا عتیق الرحمان صاحب نے نہیں، قرآن کی تشریح کی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی سے بہتر کوئی تشریح کر سکتا ہے قرآن کی؟ اور آج تم یہ کہو کہ قرآن سمجھنا ہمارے بس کی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کو پڑھ کر لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آج ہم اور آپ وہیں پر پڑے ہوئے ہیں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ نبی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لفظ بڑا جاندار ہے، بڑا جامع اور فصیح و بلیغ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی قرآن پڑھ کر ہی ان کو پاک صاف کرتا ہے شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے۔ لوگوں میں شرک اور لوگوں میں بدعتیں جب پھیل جاتی ہیں تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو صاف کر سکتی ہے، اور نبی کی حدیث ہی لوگوں کو صاف کر سکتی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کتنی بدعتیں آج ہمارے سماج کے اندر رائج ہو گئی ہیں، کتنی بدعتیں۔ آپ کو کبھی اگر اجمیر جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیے گا وہاں پر ایک دروازہ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے جنتی دروازہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ جنتی دروازہ۔ جو ایک بار اس دروازے میں جھانک لے وہ جنت میں داخل ہو۔ پتہ نہیں نبی آئے مدینہ میں جنتی دروازہ ہندوستان میں کہاں سے آ گیا؟ اگر مدینہ میں ہوتا، نہیں مدینہ میں تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ مدینہ میں کہتے ہیں کافروں کی حکومت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاں نبی دفن ہے کہتے ہیں وہاں کافروں کی حکومت ہے، جہاں نبی پیدا ہوا وہاں کہتے ہیں کہ یہ نجدیوں کی اور مشرکوں کی حکومت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس جگہ پر محمد رسول اللہ تو حاضر و ناظر ہیں، کچھ کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ حاضر و ناظر اپنی قبر وہاں سے اٹھا کر ہندوستان کے اجمیر میں بریلی میں کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ یا آپ ہمارے شیعہ بھائیوں کی طرح ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کربلا سے مٹی لائے اور ہندوستان کی کسی جگہ پر لا کر رکھ لیا، انہوں نے اسی کو کربلا بنا لیا۔ آپ بھی مدینہ سے مٹی لائیے اور ہندوستان کے کسی کونے میں رکھ دیجیے کہ اب اللہ کے نبی کی قبر یہی ہو گئی ہے۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ کیوں صاحب؟
خانہ کعبہ کے ساتھ چکر کو اٹھا کر تم نے اجمیر کے ساتھ چکر کو طواف کا درجہ دے دیا، تو نبی کی قبر کو اٹھا کر تم یہاں لا کر نبی کی قبر کا درجہ کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ جب خانہ کعبہ کے طواف بدل سکتے ہیں اور مزاروں کے ساتھ طواف 7 چکر لگانے کے بعد میرے پیارے ساتھیوں خانہ کعبہ کا طواف معاف ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کی قبر کو اٹھا کر کیوں نہیں لایا جا سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، رابعہ بصری کے لیے خانہ کعبہ اٹھ کر جا سکتا ہے، قبلہ اٹھ کر جا سکتا ہے سمندر میں، اور وہ قبلے کو دیکھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، حالانکہ وہ نماز کا وقت پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ پتہ نہیں رابعہ بصری نے تو قبلہ دیکھ کر نماز پڑھ لیا، اور دنیا کے مسلمانوں نے کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا ہوگا، اس کا جواب مولویوں کے پاس نہیں ہے۔ بھائی قبلہ اٹھ کے چلا گیا رابعہ بصری کے لیے، تو قبلہ وہاں سے ہٹ گیا، رابعہ بصری جی نے تو نماز پڑھ لیا، لیکن اور دنیا کے مسلمانوں نے کس طرف چہرہ کیا ہوگا، ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا، رابعہ بصری کے لیے خانہ کعبہ اٹھ سکتا ہے، جناب محمد رسول اللہ 10 سال مدینہ میں رہے، مکہ سے ہی اٹھ کر خانہ کعبہ جناب محمد رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں گیا؟ ہم سے کہتے ہو ہم نبی کو نہیں مانتے، ذرا مجھے ماننے کا ڈھنگ تو بتاؤ، نبی کو مانا کیسے جائے؟ نبی کے لیے خانہ کعبہ نہ اٹھا، رابعہ بصری کے لیے اٹھ گیا، یہی نبی کو ماننا ہے کہ رابعہ بصری کو نبی سے اوپر کر دو، رابعہ بصری کو نبی سے اونچا درجہ دے دو، یہی نبی کو مانوں میں، یہی مقام نبی کا ہے؟ اور ایک کتاب، ہائے ہائے ہائے، ہمارے پیر صاحب نے ایک طرف سلام پھیرا تو 90,000 آدمی مسلمان ہو گئے، ادھر سلام پھیرا تو 90,000 ادھر ہو گئے، کتنا بڑا درجہ! دائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000، بائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000۔ ایک ٹائم کی نماز میں کتنا مسلمان ہوا آدمی؟ 1,80,000۔ 5 ٹائم میں کتنا ہوگا؟ 1 ہفتے میں کتنا ہوگا؟ 1 مہینے میں کتنا ہوگا؟ اگر 10 سال کی انہوں نے حکومت چلائی تو کتنا ہوگا؟ ایک وقت میں 1,80,000، اور اللہ کے نبی 13 سال مکے میں رہے، کتنے؟ 13 سال، پھر مدینہ گئے، اور جب پہلی جنگ ہوئی تو کتنے آدمی تھے؟ 313۔ نبی نے 313 مسلمان کیے 13 سال میں۔ اس نے ایک وقت کی نماز میں 1,80,000۔ ذرا بتا دے میرے بھائی، نبی کی بے عزتی اور نبی کی رسوائی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی ذلت کس کو کہتے ہیں؟ نبی سے پیروں کو اوپر اٹھانا اور بزرگوں کو نبی سے اونچا مقام دینا، اور کس کو کہا جاتا ہے؟ اور سنیے، اور سنیے، اے میرے مرید، اب تمہیں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے اتنا بڑا پیر بنایا ہے، جہنم میں ایک پھونک ماروں گا جہنم بجھ جائے گی۔ مجھے اللہ نے اتنا بڑا بابا بنایا ہے، ایک پھونک ماروں گا جہنم بجھ جائے گی۔ یہ تیرے بابا تیرے پیر ہیں جو ایک بار جہنم میں پھونک دے جہنم بجھ جائے، مریدوں کو کوئی ڈر نہیں۔ لیکن میرا پیر، میرا بابا وہ ہے جو اپنی بیٹی کو پیر پکڑ کے جھنجھوڑ کے اٹھا کر کہتا ہے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئت انی لا املک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، میں دے دوں گا، اس دنیا میں عمل کر، اگر بغیر عمل کے اس دنیا سے چلی گئی تو تیرا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے خدا کے عذاب سے نہ بچا پائیں گے۔ میرا نبی اپنی بیٹی کو نہیں کہتا میں پھونک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ میرا پیر۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، اپنی اپنی قسمت ہے، تم اپنی قسمت پہ خوش، ہم اپنی قسمت پہ خوش۔ تم اجمیر والا پاؤ، میں مدینہ والا پاؤں، تم اجمیر والے کے ساتھ اٹھنا، میں مدینے والے کے ساتھ اٹھوں گا۔ تم اجمیر والے کی ٹھنڈی کیوں ہی جہنم پہ چلے جانا، ہم محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ کر کہیں گے نبی میری سفارش کر دے، میری سفارش کر دے، میری شفاعت فرما دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو ہندوستان کے بابا مبارک، کسی کو مدینے والا مبارک، کسی کو مکے والا مبارک۔ اب قسمت پہ جلنا نہیں، اللہ نے تمہیں اپنی قسمت سے خوش کیا ہے، تمہاری قسمت سے ہم اپنی قسمت سے خوش ہیں، اس میں جلنے کی کیا بات؟ تم اپنی تقدیر پہ راضی، میں اپنی تقدیر پہ راضی، اس میں گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آبڑا بہاوڑا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہاوڑا کہتے وقت یہ بھی سن لو کہ اللہ کے نام کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے وہاب۔ میرے بھائیو، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، جس کو گالی دیتے ہو وہ
اس گالی کا جواب دینا جانتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ یہ محاورہ کہتے ہو تم مجھے گالی نہیں دیتے ہو، یہ اللہ کو گالی پڑتی ہے، اور اللہ اپنے گالی کا جواب کیسے دے گا اس کو اللہ ہی جانے۔ یزکیہم، وہ نبی ان کو شرک اور بدعت کی غلاظت سے پاک کرتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے شرک اور بدعت کی غلاظت کس طریقے سے آج ہماری سوسائٹی میں اور آج ہمارے ماحول میں آئی۔ یہ کیا ہے صاحب؟ نیچا کرتا، اونچا پیجامہ، بہترین ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح کے دانے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ کہاں سے آئی یہ تسبیح؟ کس دور میں نکلی ہے تسبیح؟ اگر تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا سنت تھا تو کسی صحابی نے پڑھا ہے، کسی نبی سے ثبوت ملا ہے، اللہ کے نبی سے تمہیں اس کا ثبوت ملا ہے؟ یہ تسبیح کے دانے آئے کہاں سے؟ یہ دانے بھائی تو سعودیہ سے۔ سعودیہ کی ہر چیز دلیل ہے ہمارے لیے۔ سعودیہ میں تو اب چرس و گانجا بھی جا رہا ہے ہندوستان سے، کیا دلیل ہوگی ہمارے لیے؟ سعودیہ سے چرس و گانجا لاؤں تو وہ پاک ہے؟ سعودیہ میں تو جاپان کی شراب بھی آ رہی ہے، کیا وہ جائز ہے؟ ذرا غور کیجیے، تسبیح کے دانے آئے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے قرآن و حدیث میں کہاں صحابہ نے کبھی پڑھا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا دور ہے اور ایک شخص کو انہوں نے دیکھا مدینے کے اندر کہ وہ مٹی کی کنکریوں کو، پتھر کی کنکریوں کو اکٹھا کیے ہوئے، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، جمع کرتے ہوئے پڑھتا جا رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مٹی کی پتھر کی کنکریوں پہ یہ پڑھ رہا ہے۔ آج ہم بھی چنوں پر یا املی کی گٹھلیوں پر، جس کو چیا بولا جاتا ہے، ان چیوں پر، ان گٹھلیوں پر آج ہم بھی پڑھتے ہیں۔ قید پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، چلو پڑھیں۔ سنیے حضرت عمر فاروق کا رول کیا تھا؟ ان مٹی کی کنکریوں کو، ان پتھر کی کنکریوں کو انہوں نے دیکھا اور پڑھنے والے صحابی کو دیکھا تو پیچھے سے درہ نکالا، کوڑا، 10 کوڑے اس کو مارے اور 10 کوڑے مارنے کے بعد کا باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو کیا کہا؟ ابھی اللہ کے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے اپنی شکل پہ موجود ہیں، اللہ کے نبی کی چھڑی موجود ہے، ابھی اللہ کے نبی کے کپڑوں کو دیمک نے نہیں چاہتا، چھڑی پہ دیمک نہیں لگی ہے، ابھی یہ چیزیں محفوظ ہیں، یعنی ابھی نبی کو انتقال کیے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، اور تو نے نبی کے اس دنیا سے جاتے ہی ایک نئی بدعت نکال رکھی ہے، ایک نئی بدعت ایجاد کر رکھی ہے۔ 10 کوڑے مارے، اگر آئندہ تو نے ان مٹی کی کنکریوں پر، پتھر کی کنکریوں پر اگر تو نے کوئی تسبیح کے دانے پڑے، اگر تسبیح کے الفاظ پڑے تو میں تجھے بہت بری سزا دوں گا۔ میں نے نبی کو ان انگلیوں کے پوروں پہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اور تم تسبیح کے دانوں پر، اور تم لکڑیوں پر، تم چیوں پر، تم مٹی کی اور پتھروں کی کنکریوں پر، یہ دانوں چنوں پر پڑھتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگاؤ، حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کو بدعت قرار دیا۔ چلیے ایک اور بدعت دیکھ لیں۔ ہمارا ساتھی مر گیا، ہم چلے قبرستان کی طرف لے کر، راستے ہی میں اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی، نماز پہلے پڑھ لی، اب ہم اس کو دفن کر رہے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد جب مٹی دے دی تو کھڑے ہو کر ہم اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی کوئی نماز ہے جو پہلے پڑھ لی جائے اور اذان بعد میں ہو؟ یہ الٹی بہتی ہوئی گنگا ہم نے پہلی بار آپ کے یہاں دیکھی ہے۔ نماز پہلے پڑھ لی گئی اور اذان بعد میں ہو رہی ہے۔ خبر جبکہ
مصلحت محدثین نے یہ لکھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت جو کہی جاتی ہے، محدثین نے اس کی مصلحت یہ لکھی ہے کہ یہ اذان اور اقامت ہو چکی ہے، اس کی نماز باقی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد جنازے کی نماز کی شکل میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی جو جنازے کی شکل میں پڑھی گئی ہے، اس کی اذان جب بچہ پیدا ہوا تھا، جب یہ شخص پیدا ہوا تھا تو اس کی اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، نماز باقی تھی جو بعد میں پڑھ لی گئی۔ میرے بھائیوں، آپ نے قبر کے اوپر جو اذان دی، اب یہ بتائیے اس اذان کی نماز کب ہوگی؟ ذرا اس بات کا جواب کوئی ہم کو دے دے۔ اچھا، قبر پر اذان جو ہوتی ہے اس کو کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی مصلحت آپ کو معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو سن لیجیے۔ ہمارے آج جو بھائی جو علماء قسم کے لوگ ہیں جو بہکاتے ہیں لوگوں کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ جب مردے سے سوال و جواب ہوتا ہے تو شیطان اس موقع پر اس کو بہکاتا ہے۔ جب ہم اذان دیں گے تو اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ اس نماز کے معاملے میں تھا، تم اذان دو گے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یہ اس اذان کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے کیا کہا؟ قبر میں حساب و کتاب کے موقع پر شیطان بہکاتا ہے۔ حدیث میں تو صرف یہ آتا، جیسے ہی انسان مرا شیطان نے اس کا پیچھا چھوڑا، مرتے دم تک اس کو بہکاتا ہے، بس جب مر گیا تو شیطان اس سے پیچھا چھڑا لیا، اب وہ کسی اور دوسرے کو پکڑتا ہے تاکہ اس کی زندگی برباد کر دے۔ لیکن پتہ نہیں میرے بھائیوں سے کتنی پکی دوستی ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمارے ان بھائیوں سے کتنی گہری دوستی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑتا ہے قبر تک میں۔ ذرا سوچئے، امام احمد ابن حنبل کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اس کو جو ہے میرے پیارے ساتھیوں خصائص میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ میں بڑا اچھا واقعہ بتا رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو وہ کہہ رہے تھے بار بار، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو جو لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ یہ بار بار جو کہہ رہے ہو ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ کہا یہ جو کھڑا ہے یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اب تو آپ کامیاب ہو گئے ہیں، اب تو آپ نکل گئے ہیں، آپ نے تو اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا لیا ہے، اب آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ یہ جو کھڑا، تو کہا کوئی تو نہیں کھڑا ہے یہاں، تو کوئی مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو کہا تم کو نہیں دکھ رہا، مجھے دکھائی دے رہا ہے، یہ شیطان ہے، مجھے بہکا رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ تو اس دنیا سے بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر انتقال فرما رہے ہیں، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس کو جواب میں دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی یہ 2-4 کلاسیں جو باقی، ہو سکتا ہے اس میں تو میرے نام اعمال کو کلنگ لگا دے، ہو سکتا ہے اس میں تو مجھے بہکا دے، جب تک میری سانس ختم نہیں ہو جائے گی، روح نہیں نکل جائے گی، تب تک میں کامیاب و کامرا نہیں سمجھوں گا۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ انسان جب تک زندہ ہے تب تک شیطان اس کے پیچھے ہے، اور جب وہ مر گیا تو شیطان اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ قبر میں شیطان کا آنا یہ کون سی حدیث سے آپ نے لے لیا؟ اچھا چلیے، حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے 40 قدم تم چل دیتے ہو تب فرشتے آتے ہیں، اگرچہ اس حدیث میں کمزوری ہے، 40 قدم چل دیتے ہو تب فرشتے حساب و کتاب لینے آتے ہیں۔ تو جب تم اس حدیث کو مانتے ہی ہو کہ 40 قدم چلا جاتا ہے کوئی آدمی تب آتا، تو اذان دینے والا تو ابھی 40 قدم گیا ہی نہیں، فرشتے آئے ہی نہیں، تو شیطان کہاں سے آ گیا اس کو بہکانے کے لیے؟ سن لیجیے، قرض ہے اور اس قرض کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہر اذان کی نماز ہے، قبر پر دی ہوئی اذان کی نماز بھی تمہیں، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ نہیں تو مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے نبی کو جب دفن کیا گیا تو کبھی نبی اکرم کی قبر پر حضرت ابو بکر نے یا عمر نے یا عثمان نے یا علی نے کبھی کسی نے اذان دی؟ مجھے بتاؤ، ابو بکر کو دفن کیا گیا تو کسی نے اذان دی، عثمان کو دفن کیا گیا، عمر کو دفن کیا گیا تو اب کہ عثمان نے اذان دی، عثمان کو دفن کیا گیا تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو ان کے بعد
مارنے والے حسن حسین نے اذان دی. اور لوگوں جب کسی صحابی کی قبر پر اذان نہیں دی گئی تو پھر آج تم کیوں دیتے ہو؟ بتاؤ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دین میں نہیں ہے کام اس نے میرے نبی کے انتقال کے بعد دین سمجھ کر دین میں کوئی نئی چیز نکالی تو وہ بدعت ہے. فہو مردود، وہ مردود ہے، وہ حرام ہے، وہ قابل رد ہے. بتاؤ جب نبی کے دور سے جو انتقال کرتا تھا اس کی اذان نہیں دی جاتی تھی، نبی کے بعد بھی نہیں دی گئی، صحابہ کے زمانے میں نہیں دی گئی، تو بعد میں جو تم دے رہے ہو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ دین کے اندر نئی بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شیطان مرنے کے بعد پھر انسان کا پیچھا نہیں کرتا ہے. یہ نہ کہیے قبر میں بھی جاتا ہے شیطان پیچھا. کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ شیطان مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی جا کر بہکاتا ہو. حدیث میں تو صرف اتنا ہی اما المومن، اگر مومن ہو تو جواب دے لے جاؤ گے. اما الکافر اب المنافق، یا کافر یا منافق ہو تو تم جواب نہیں دے پاؤ گے. مومن ہو تو شیطان کیا اس کا باپ بھی تمہیں جواب دینے سے ہٹا نہیں سکتا اور گمراہ نہیں کر سکتا. اور اگر کافر اور منافق ہو تو شیطان نہ بھی آئے تب بھی آپ جواب اپنے آپ آٹومیٹک بھول جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ وصیت نامہ رکھ کر جو قبر پہ چھوڑا جاتا ہے، عہد نامہ، وہی وصیت نامہ. عہد وصیت ایک ہی چیز ہوتی ہے. عہد نامہ اور وصیت نامہ جو رکھا جاتا ہے کس زبان میں لکھتے ہو ذرا مجھے بتاؤ تو؟ ہندی تو جانتا ہی نہیں تھا وہ. اگر کہو کہ ہم عربی میں وصیت نامہ لکھتے ہیں تو ایک دن اس نے زندگی میں کبھی عربی میں قرآن نہیں پڑھا تھا، وہاں کیسے پڑھ لے؟ نہیں، آٹومیٹک سیکھ جائے گا زبان. جب آٹومیٹک عربی زبان سیکھ جائے گا تو سن لو آٹومیٹک مومن ہے تو اس کو جواب آ جائے گا، آٹومیٹک کافر ہے تو اس کا جواب بھی بھول جائے گا. آپ کے وصیت نامے کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے، کتنی چیزیں تم نے نکالی ہیں. جب آدمی مرا تو ایک ٹائم کا تم نے اس کو، جبکہ زندہ آدمی تمہاری نیکیوں کا زیادہ مستحق ہے. ارے مولانا صاحب میرا بیٹا شرابی ہے، کوئی ایسی دعا دے دیجیے، تعبیر دے دیجیے کہ میرا بیٹا نیک بن جائے. آدمی اپنی بیٹے کی زندگی میں اس کو نیک بنانے کا پلان کرتا ہے، یعنی زندہ زیادہ مستحق ہے تمہاری نیکیوں کا. لیکن افسوس ہے کہ جب تک آدمی زندہ تھا شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، بدماشی کیا کرتا تھا، لوٹ مار کیا کرتا تھا، ڈکیتی ڈالا کرتا تھا، زنا کاری میں مصروف تھا. جب مر گیا کوئی پرواہ نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، مر گیا کوئی بات نہیں. ہم کرائے کے ٹٹوؤں کو بلائیں گے، کرائے کے ٹھیکیداروں کو بلائیں گے، ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں دے دیں گے، سب لوگ ایک ایک پارا پڑھ لیں گے، تیرے اوپر قرآن بخش دیں گے، بعد میں ایک ایک لڈو دے کر سب کو ٹرکا دیں گے. ہم کرائے کے ٹھیکیداروں کو بلائیں گے. میرے بھائیو اگر قرآن پڑھ کر کسی کو بخش دینے سے اگر اس کی بخشش ہوتی اور یہ جائز ہوتا کہ برا اور کبابی اور پاپی اور شرابی آدمی قرآن خوانی سے بخش دیا جائے گا تو کعبے کے رب کی قسم اندرا گاندھی مری تھی تو اس کی سمادھی پر 3 بار قرآن خوانی ہوئی تھی. اور قرآن خوانی کرنے والا یہ عبید اللہ خان آدمی ممبر آف پارلیمنٹ تھا جس نے 3 بار قرآن پڑھ کر اندرا گاندھی کو بخشا تھا. تم ایک قرآن پڑھتے ہو تمہارا باپ جنت میں چلا جاتا ہے. عبید اللہ خان آدمی نے 3 قرآن پڑھا تھا، بتاؤ اندرا گاندھی جنت الفردوس میں جائے گی یا نہیں؟ اگر اندرا گاندھی کافر تھی وہ جنت الفردوس میں نہیں جائے گی تو مجھے اتنا بتا دو میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، جب وہ نہیں جا سکتی تو تیرا باپ شرابی کبابی جواری یہ قرآن کو پڑھ کے بخشنے کا ثبوت تم نے کہاں سے لے لیا؟ اگر یہ کہتے ہو کہ مردے کو پہنچتا ہے تو یہ بتاؤ پھر زندہ کو پہنچے گا یا نہیں؟ اگر زندہ کو بھی پہنچتا ہے تو پھر تو نماز پڑھتا ہے ساتھ میں 4 رکعت اور پڑھ لیا کر، اللہ یہ میرے شرابی باپ کو اس کا ثواب ملے.
کہ اگر قرآن کے پڑھنے کا ثواب میت کو ملتا ہے تو جا جتنی نمازیں تو پڑھتا ہے اتنے اپنے باپ کی طرف سے پڑھ لے اور کہ اللہ میری نماز کا ثواب میرے باپ کو بھی دے دے. لیکن آپ بھی مانتے ہیں کہ نماز کا ثواب باپ کو نہیں ملتا ہے, روزے کا ثواب باپ کو نہیں ملے گا. کون سا روزہ جو چھوٹ گئے ہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں 10 روزے رکھ کر کہہ دوں اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے, نہیں ملے گا. جب اس عبادت کا ثواب باپ کو نہیں مل رہا تو تمہارے قرآن کے پڑھنے کا ثواب باپ کو کیوں ملے گا؟ ہاں ایک مسئلہ میں آپ کو اسی میں ضمن میں یہ بتا دوں کہ آپ اگر بخشیں گے تو نہیں ملے گا, لیکن اگر آپ کے باپ نے آپ کو نیک بنایا ہے, آپ کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا ہے, آپ کو نمازی بنایا ہے, تو چونکہ باپ کی محنت سے تم نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, آپ نے نماز پڑھی, نیک بن گئے, تو جتنی نماز تم پڑھو گے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ میری نماز کا ثواب باپ کو پہنچا دے. اللہ اس کا آٹومیٹک ثواب تمہارے باپ کو اس لیے پہنچائے گا کیونکہ تمہارے باپ نے ہی تمہیں نیک بنایا تھا. اس کا ثواب تمہارے باپ کو اس لیے ملے گا کیونکہ تمہارے باپ نے محنت کی تھی, تمہیں نیک بنا کر گئے ہیں, تم صدقہ جاریہ ہو اپنے باپ کے لیے. قرآن پڑھو گے تمہارا ثواب باپ کو ملے گا, صدقہ جاریہ, تمہیں بھی جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب تمہارے باپ کو. لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ثواب میرے باپ کو ملے. اور جو کرائے کے ٹھیکیدار آتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ایک ایک پارا دے دو پڑھ کے بخش دیا. وہ ٹھیکیدار خود اتنے بڑے مجرم ہوتے ہیں کہ ان کو خود اپنی ضرورت زیادہ ہے نیکیوں کی. وہ بغیرت تو دوسرے کو قرآن پڑھنے کی نیکی کیا دے رہا ہے, تو سب سے زیادہ محتاج ہے اس نیکی کا. پہلے تو اپنے آپ کو جنتی بنا, پہلے تو اپنے آپ کو نیک بنا. ارے ابھی تو نیک نہیں ہے, تو جنتی نہیں ہے, تو مرنے والے کو قرآن کیسے بخش رہا ہے؟ ابھی تو محتاج ہے اس قرآن کے ثواب کا, تو جب تو خود محتاج ہے تو محتاج کو کچھ دے نہیں سکتا, تو کہاں سے دے رہا ہے؟ بڑی عجیب چیز ہے آج ہماری سوسائٹی کے اندر. تو اللہ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ نبی ان پڑھوں میں آیا ہے, انہی میں سے آیا ہے, تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. اور اس نبی کی ایک صفت یہ یزکی ہے, معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں شرک اور بدعات کی ان کو پاک و صاف کرتے ہیں. مسند احمد کے اندر ایک حدیث آئی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لے کر چلو, ملک شام کی طرف جا رہے ہیں, ایک مسجد میں اذان ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق کنویں کے پانی سے وضو بنائے, جیسے ہی مسجد میں قدم رکھتے ہیں اپنا داہنا قدم مسجد میں رکھتے ہیں, مؤذن نے اذان کے کلمات ادا کیے, اللہ اکبر اللہ اکبر, آخری جملہ مؤذن کا نکلا اور حضرت عمر فاروق کا پہلا قدم مسجد کے اندر داخل ہوا. مؤذن نے اذان کا آخری جملہ کا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد میں مؤذن نے اپنے ہاتھ گرائے, حضرت عمر نے دوسرا قدم بھی مسجد میں رکھا, اندر داخل ہوئے. مؤذن نے ابھی اپنی اذان کی جگہ نہ چھوڑی, زور سے چیختے ہوئے کہتا ہے الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ, اے لوگوں ذرا جلدی آؤ, مسجد میں نماز کھڑی ہونے والی ہے, ہونے والی کھڑی ہونے نہیں ہے. سب